تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، فاطر اور ملائکہ۔ یہ دونوں لفظ پہلی آیت میں مذکور ہیں۔ اس کی آیتوں کی تعداد 45 ہے۔ اس میں 970 کلمات اور 3130 حروف ہیں۔ زمانہ نزول۔ یہ سورت مکی عہد میں نازل ہوئی۔ مضامین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ سبا اور فاطر کا زمانہ نزول قریب قریب ہے۔ مضامین: کفر و شرک، فسق و فجور کے گھپ اندھیروں میں انسانیت کا کارواں عرصے سے ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ وہ ان اندھیروں سے اب اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اسے ٹھوکر پر ٹھوکر کھانے سے گھبراہٹ یا ندامت تک محسوس نہ ہوا کرتی۔ ایسے لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی چمکتی دمکتی شاہراہ پر گامزن کرنے کا فریضہ اس صورت میں بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ اس میں افہام و تفہیم بھی ہے اور زجر و توبیخ بھی۔ اس میں دلجوئی اور دلداری بھی ہے اور سرزنش اور جھڑک بھی۔ انتہائی صراحت اور بڑی وضاحت سے اپنے قارئین کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال نیک و بد پر کیا نتائج مرتب ہونے والے ہیں۔ ویسے تو سورہ پاک کی ہر آیت گنجینہ معرفت اور مخزن ہدایت ہے، لیکن چند مضامین خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور اس کی شان کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پہلو بپہلو وہ معبودان باطل جن کی پرستش مشرکین مکہ بلکہ دنیا بھر کے مشرک کیا کرتے تھے، ان کی بے بسی کا بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر انسانیت دم نہ توڑ چکی ہو تو انسان کی آنکھیں ضرور کھل جاتی ہیں، اور اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بغیر کسی کی عبادت عقل و خرد کی رسوائی اور انسانیت کی انتہائی تذلیل ہے۔ جو ذات یہ اختیار رکھتی ہو کہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، جو چاہے جتنا چاہے دے دے، اور جس وقت چاہے اپنی نعمتیں واپس لے لے، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی قوت نہ ہو جو اس کے فیصلے کو بدل دے، تو وہی قوی اور عزیز ساری کائنات کا معبود اور پروردگار ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ایسا نہیں جسے خدا سمجھا جائے یا اس کی پرستش کی جائے۔ اس مضمون کو مختلف انداز سے کئی بار اس صورت میں دہرایا گیا ہے تاکہ قاری کے ذہن میں توحید کا سبق پوری طرح نقش ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی اور برگزیدہ بندہ علیہ الصلاۃ والسلام جو سراپا رافت و رحمت بن کر تشریف لایا تھا، جس کے پاک دل میں شفقت و خلوص کا سمندر موجزن تھا، جس کی اولوالعزمی کا یہ تقاضا تھا کہ انسانیت کے دامن پر کفر و فسق کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے۔ بھولا ہوا انسان، بھٹکا ہوا انسان، منزل سے دور، بہت دور، درماندہ راہ انسان پھر اپنے آپ کو پہچان لے، اس کا سینہ علوم لدنیا کا مخزن بن جائے، اس کی پیشانی انسانی سعادت کا عنوان بن جائے، تاکہ فرشتے پھر اس کے سامنے سر جھکانے لگیں۔ وہ رؤوف الرحیم مرشد اور اولوالعزم ہادی کفار کے عناد اور بیجا تعصب کو دیکھتا تو اسے بڑا ہی دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بار بار تسلی دے رہے ہیں کہ اے حبیب، آپ نے تو اپنا فرض بآسن طریق ادا کر دیا۔ اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو ان کی قسمت۔ آپ افسردہ نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف لائے ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا۔ نمبر 3، جو لوگ راہ راست کو چھوڑ کر کجروی اختیار کرتے ہیں، صاف ستھری پاکیزہ زندگی کے بجائے فسق و فجور سے آلودہ غلیظ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اس کے اسباب کا ذکر فرما دیا۔ پہلا سبب تو یہ بتایا کہ دنیوی زندگی کی چمک دمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اہل دنیا جس سرود و عیش اور جاہ و جلال سے اپنا وقت بسر کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ریس پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی یہ عیش و نشاط میسر ہو، وہ بھی جس راہ سے گزریں زمین ان کی ہیبت سے کانپنے لگے۔ وہ اس ظاہری چمک دمک کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، ورنہ اس کی تہہ میں جتنے خوفناک اندھیرے ہیں وہ انہیں نظر آ جاتے اور وہ یوں اس پر لٹو نہ ہو جاتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ فطرت انسانی طبی طور پر گناہوں سے متنفر ہوتی ہے، لیکن شیطان ان گناہوں کو اس طرح آراستہ پیراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور فطرت سلیمہ کے پرزور احتجاج کے باوجود وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا نقد دین و ایمان بلکہ ناموس و مروت کو بھی بے دریغ اس راہ میں لٹا دیتے ہیں۔
آیت نمبر 5 اور نمبر 6 میں بڑی واضح تنبیہ فرما دی کہ اے لوگو کان کھول کر سن لو، تمہیں دنیا کی زندگی کے یہ ٹھاٹ باٹ راہ حق سے برگشتہ نہ کر دیں۔ یہ سراب ہے، چمکتا ہوا سراب جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ابلیس اور اس کے عیار گماشتے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں بدکاریوں کا خوگر نہ بنا دیں۔ یاد رکھو شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھا کرو، ورنہ وہ تمہیں ایسی لڑکھنیاں دے گا کہ کہرے جہنم میں جا گرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس محبت و شفقت سے اپنے ازلی دشمن کی فریب کاریوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 4، پہلے اپنی قدرت و حکمت اور کبریائی کی تکوینی دلیلیں پیش فرمائیں، ان میں فکر و تدبر کی دعوت دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح اہل علم کی عزت افزائی بھی فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اہل علم وہ ہیں جو آیات ربانی میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان اسرار و رموز کا سراغ لگاتے ہیں جو کائنات کے مختلف روپوں میں جلوہ نما ہیں۔ آخر میں بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حلیم اور کریم نہ ہو تو ہر بدکار کو چشم زدن میں نیست و نابود کر دے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو بار بار سنبھلنے کی مہلت دی جائے اور ان پر قبول ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ مقررہ گھڑی سے پہلے جو چاہے آئے اور رحمت خداوندی سے اپنے دامن حیات کو معمور کر لے۔